المعصومين المنتخبين المظلومين المتطهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. صلوات بھیجیے محمد. حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ جمعہ کے آخری آیت کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ جمعہ 28ویں پارے میں ہے، جس کی 11 آیتیں ہیں. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب، جب یہ کسی تجارت یا لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور لہو کی جانب اور تجارت کی جانب لپک کر بڑھ کر جاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ پیغمبر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے تو مسلمان مفسرین نے لکھا کہ ایک قافلہ آ گیا اور مجمع چھٹ چھٹ کر جانے لگا. اللہ نے جب اس کو بیان کیا ہے تو اس میں ایک واقعہ اور ایک موقع کر کے بیان نہیں کیا ہے. اذا رأوا تجارتا او لہوا انفضوا الیہا. اذا رأوا، جب دیکھتے ہیں. تو ویسے آپ تتبع کیجئے تو آپ کو کم از کم 3 واقعات مل جائیں گے کہ جب ایسا ریپیٹڈلی ہوا. میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کی ایک بزم کی زندگی، ایک رزم کی زندگی، ایک ٹھہری ہوئی زندگی اور ایک جنگی حالات کی زندگی. اور گزشتہ روز یہ عرض کیا کہ امت پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، اور کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا کہ امتوں کے کیریکٹرسٹکس اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک کیریکٹرسٹک اختلاف کرنا ہے اور ایک کیریکٹرسٹکس نسیان ہے، بھول جانا. انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس. سورہ مبارکہ نحل میں ہے کہ میرے حبیب، آپ کے وظائف شریعت میں سے آپ کے وظائف نبوت میں سے یہ ہے کہ آپ تبین کیجئے، ریپیٹڈلی بار بار کھول کر. تبین کہتے ہیں کھول کر بیان کرنا. لما اختلفوا فیہ، جس میں اختلاف کا پڑ جانے کا اندیشہ ہو. یعنی آپ کہیے کہ کہیں بم بندھا ہوا ہے، ٹائم بم، آپ اس کی تو خبر دے دیجئے اور بچنے کا راستہ نہ بتائیے.
یہ عقل اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ پیغمبر نے یہ تو فرما دیا ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، کہ میرے بعد یہ میری امت جو 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور سب کے سب جہنمی ہوں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے، ایک ناجی اور باقی سب۔ تو آپ نے تو بتا دیا کہ تقسیم ہو جائے گی، خبر دے دی، اور خبر دینے کے بعد آپ اس کے بچنے کی راہ نہ بتائیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور اللہ نے بھی سورہ نحل میں کہا کہ ہم نے آپ پہ کتاب نازل اس لیے کی ہے لتبین للناس، تاکہ آپ ہدایت کے واضح نشانات، بین روشن نشانات کو قائم کرتے چلے جائیے، تاکہ جو اختلاف واقع ہو اس میں وہ واضح حجتیں اور واضح نشانات زمانے میں محو نہ کی جا سکیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض چیزیں ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ توریت و انجیل بدل دی گئیں اور مٹ گئیں، تحریف ہو گئی، لیکن قرآن مجید میں سورہ اعراف میں پڑھیے آپ، وہاں پہ آپ لکھا ہوا پائیں گے کہ یہ اہل کتاب توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں آپ کا آنا۔ اور سورہ فتح کی آخری آیت ہے، پیغمبر کا کلمہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہے نا آیت اس میں، تو اس میں ہے فی التوراۃ والانجیل، صرف ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، توریت میں ہے، انجیل میں ہے۔ توریت اور انجیل کے حوالے سے گفتگو ہو تو وہ ایک الگ سمت ہے، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ توریت و انجیل میں تذکرہ ہے، اٹ مین چاہے بدلی گئیں لیکن نشان مٹے نہیں ہیں۔ اب بھی آپ دیکھیے، آج میں عرض نہیں کر سکوں گا اور موضوع کے احاطے میں نہیں آتا ہے، ورنہ میں موفق ہوتا اس وقت تو میں آپ کو توریت سے اور انجیل سے وہ آیتیں تحریف شدہ توریت و انجیل میں سے وہ سناتا کہ جس میں ہمارے پیغمبر کے آنے کا تذکرہ بھی ہے اور اس میں آپ کی کیفیات کا تذکرہ بھی ہے، اور یہ لفظ بھی ہیں کہ ان کے بعد 12 امام ہوں گے، 12 سید ہوں گے، 12۔ تو توریت جس طرح خانہ کعبہ ہے اس میں امیر المومنین کی ماں گئی ہیں تو سب جانتے ہیں کہ دیوار میں در بنا، اور بنت اسد، جناب فاطمہ بنت اسد چلی گئیں۔ خانہ کعبہ کتنی دفعہ سیلاب میں گرا ہے، اور یہ جو بلڈنگ ہے خانہ کعبہ کی، یہ تو کتنی دفعہ رینوویٹ ہوا، کتنی دفعہ بنا، لیکن جس نشان کو اللہ باقی رکھنا چاہے وہ فضا اور وہ جگہ اطاعت کرتی ہے، جسے اللہ باقی رکھنا چاہے تو وہاں نشان ولادت امیر المومنین کی ماں جہاں سے گئی تھیں، شاہ ولی اللہ دہلوی بڑی جلیل القدر مسلمانوں کے یہاں مجدد ملت ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہ لکھتے ہیں قد تواترت الاخبار علی ان علی ولد فی جوف الکعبہ، کہ متواتر روایتوں سے ثابت ہے کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ کے جوف میں اندر ہوئی ہے۔ تو وہ تمام ڈیٹیلز میں آپ خانہ کعبہ کے دروازے سے نہیں گئی ہیں، دیوار شک ہوئی اور اس سے آپ گئی ہیں، اور اب بھی خانہ کعبہ سے وہ نشان امت مٹا نہیں سکی ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا، ظہور جارچوی نے، جسے علی کی بلندی کا اعتراف نہیں، وہ عقل وہ ہے کہ جس کو نصیب کاف نہیں، تجھے ہے فکر مکیں کا شرف نہ ظاہر ہو، مکان کو تو کوئی حاجت غلاف نہیں۔ تو
اور قدرت دیکھیے کہ حج کے موقع پر وہ غلاف کعبہ اوپر کر دیا جاتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نشانات جو ہے وہ جنہیں اللہ باقی رکھنا چاہے وہ مٹائے نہیں جا سکتے ہیں۔ تو امتوں کے کیریکٹرسٹکس میں سے یقین مانیے کہ میں کچھ اور پڑھنے کی طرف سوچ کر بیٹھا ہوں اور اس طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن نوکے زبان پہ اب جملے آ رہے ہیں تو انہیں تو میں مکمل کروں گا کہ امت کے کیریکٹرسٹکس میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں اختلاف کرنے کی عادت ہے۔ قرآن مجید میں نقشے دکھائے جا سکتے ہیں کہ امتوں نے اختلاف کیا، اور پیغمبر کے وظیفہ نبوت کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کے لوگوں کے لیے بین اور روشن ہدایت کے نشان قائم کریں، اور ان نشانات کو اس طرح قائم کریں کہ امت لاکھ مٹانا چاہے وہ مٹ نہ سکیں۔ توجہ ہے حاضرین، وہ مٹ نہ سکیں۔ ایک تو یہ کیریکٹرسٹک، دوسرا یہ بھول جانے کی امتوں کو عادت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی یہی کہا کہ ذکر، سورہ داریات، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے حبیب آپ کے وظیفہ نبوت میں سے ایک وظیفہ اور ایک ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے، ذکر، ریپیٹ کیجئے، آپ دہرائیے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، دہرانا مومنین کے لیے نفع کا باعث ہے۔ دہرائیے آپ اور ریپیٹڈلی اس کو بیان کیجئے تاکہ نسیان کی شکار امت جو ہے اسے بھول نہ پائے۔ اور تیسرے پارے میں ہے ذکر انما انت مذکر، میرے پیغمبر، میرے حبیب، آپ دہراتے جائیے ہدایت کے وہ نشانات جو اختلاف کا باعث نے دہرائیے۔ انما انت مذکر، انما کا فائدہ آپ کو معلوم ہے کہ انما جہاں آ جائے وہاں جو خارج ہو اسے داخل نہیں ہونے دیتا، اور جو داخل ہو اسے خارج نہیں ہونے دیتا، دائرہ لگا دیتا ہے انما۔ آیت ولایت میں پہلے انما ہے تو ولایت منحصر ہے اللہ اور اس کے ایک رسول اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والے پہ۔ آیت تطہیر میں انما، تو انما خود ایک بہت بڑی گفتگو کا محور ہے انما۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے حبیب دہرائیے انما انت مذکر، آپ تو ہیں ہی مذکر۔ انما کا کیا مطلب؟ کہ آپ کا وجود، آپ سراپا وجود آپ کا مذکر ہے، دہرانے والا، بار بار ریپیٹ کرنے والا۔ وہ لکھا ہے نا کسی دانشور، نام نہاد دانشور کہیے یا سچ مچ کر، کہ یہ اتنی اہل بیت کی فضیلت میں روایتیں، اتنی علی کی فضیلت میں، تو لگتا ہے کہ رسول اللہ کو کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اب میں اپنی مجلسی زبان میں کہوں کہ جیسے وہ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو جیسے کوئی کام ہی نہیں تھا کہ ہر وقت علی علی، تو ہر وقت علی علی کوئی کام۔ تو میں اس منزل پہ اپنا جملہ کیوں کہوں، علی گڑھ کے تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈین سید العلماء سید علی نقوی المعروف نکن صاحب کا جملہ ہے، انہیں جواب دیتے ہوئے کہ یہ تو ایسے ہے ان کا فرمانا کہ جیسے کوئی بارگاہ رسول سے ہو کر آئے اور آ کر کہے کہ انہیں تو کوئی کام ہی نہیں ہے کہ جب ہر وقت قرآن پڑھے جاتے ہیں۔ تو
یتلو علیہم آیاتہ وزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بھئی قرآن پڑھنا ان کے وظائف میں سے اور نبوت اور رسالت کے ڈیوٹیز میں سے ہے. تو اختلاف نہ رہے اور وہ نشانات مٹائے نہ جا سکیں اور امت بھول نہ سکے، تو ان نشانات کو قائم کر دینا پیغمبر کے وظائف میں سے، آپ کی ڈیوٹیز میں سے ہے. اگر میں یہاں تک سمجھا پایا ہوں تو میرے عزیزوں، علم العروض کا بانی ہے ایک شخص فراہیدی، اور آپ بصرے جائیں گے تو وہاں بصرے میں ان کا مجسمہ بنا ہوا دیکھیں گے. بڑی یعنی عام شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 100 ہجری کے 100 ہجری اراؤنڈ، بعض 101 ہجری کہتے ہیں، تب کا کتاب العین ان کی لیجنڈ بک ہے اور بہت ہی نامور شخص ہے. ان سے پوچھا گیا ہے کہ ما تقول فی حق علی ابن ابی طالب، کہ اے فرحیدی صاحب آپ جو ہیں ما تقول، آپ علی ابن ابی طالب کے حق میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس علی ابن ابی طالب کے حق میں کیا کہوں کہ جس کے فضائل کو اپنوں نے چھپایا ہے خوف کی وجہ سے، غیروں نے چھپایا ہے حسد کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود یہ کائنات علی ابن ابی طالب کے فضائل سے مملوء ہے، بھری ہوئی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ پوری کائنات علی کے. اچھا آپ میں سے کوئی کہے کہ یہ تو کوئی روشن نام نہیں ہے اور مشہور شخصیت کا نام نہیں ہے، تو عرض کرتا ہوں کہ یحییٰ ابن معین بہت جلیل القدر شخصیت ہیں، محدث ہیں، 233 ہجری کے متوفا ہیں. اور امام احمد بن حنبل، کون واقف نہیں ہے، یہ 241 ہجری کے متوفا ہیں. ان دونوں نے لکھا ہے، اور صاحب صواحق محرقہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ صواحق محرقہ وہ کتاب ہے کہ جو اہل تشیع کے خلاف مخالفت میں لکھی گئی، اور اس میں انہوں نے اس کی لینگویج بڑی سخت ہے. یعنی مسلمانوں کا المیہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم تقسیم کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ رسول جوڑنے کے لیے آئے تھے. تو وہ تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ. تو وہ بھی اس میں شکار ہو گئے ہیں. باڈی لینگویج جو ہے کتاب میں بڑی سخت ہے، یعنی اس میں آپ اگر میں لفظ استعمال کرنے کی آپ اجازت دیں کہ تعصب کی، تو کیونکہ بہت بڑی شخصیت ہے، میرا اتنا قد نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا تبصرہ کروں، لیکن صواحق محرقہ کا مطلب ہے جلا دینے والی بجلی ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اہل تشیع کو جلا دینے والی بجلیاں ہیں، اور اہل تشیع کیونکہ سخنور ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمیں جلا دینے والی بجلیاں ہیں. جلا دینا یعنی زندہ کر دینا، تو زندہ کر دینے والی بجلیاں. تو انہوں نے صواحق محرقہ میں لکھا ہے. اور مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ ان سے دانستہ یا نادانستہ حق بات منہ سے نکل جاتی ہے، کیونکہ پیغمبر ہی وہ ہے کہ حق جن پہ نازا ہے اور حق جن کی وجود کا طواف کرتا ہے. تو دوستی دشمنی اور یہ سیاست اور گرمی سردی تو تمام انسانوں کے ساتھ توام ہے. تو اتنا رد میں لکھی ہوئی کتاب میں صواحق محرقہ میں علامہ ابن حجر مکی نے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، نے لکھا، اور امام احمد بن حنبل
نے لکھا، حافظ یحییٰ ابن معین نے لکھا. کیا لکھا؟ ما وردا فی حق احد من الصحابہ من الفضائل الصحاح والاحسان، ما ورد فی حق علی ابن ابی طالب. کسی بھی بزرگ کے بارے میں، کسی بھی شخصیت کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں، کسی تابعی تبع تابعی کسی کے بارے میں، ما ورد فی حق احد من الصحابہ. صحابہ وہ سب سے بڑا جلیل القدر طبقہ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کی زیارت کی ہے. اور یہ میرے اضافی جملے ہیں، تابعی تبع تابعی وہ تو بات کا بات ہے نا. جنہوں نے صحابی کی زیارت کی وہ تابعی، اور جنہوں نے تابعی کی زیارت کی وہ تبع تابعی. تو ان کی تو بات میں آئے گی. انہوں نے لکھا ہے ما ورد فی حق احد من الصحابہ، کسی صحابی کے بارے میں اتنی صحیح سند فضائل کی روایتیں وارد نہیں ہوئی ما ورد فی حق علی ابن ابی طالب، جو علی ابن ابی طالب کے حق میں نازل وارد ہوئی ہیں. یعنی حسد کی وجہ سے چھپانے کے باوجود اور خوف کے باوجود، جو چھپانے کے باوجود. تو بس میرے عزیزو، آپ کے سامنے بات کو کیا پھیلاؤں، میں عرض کرتا ہوں کہ انسان بنیادی طور پر، یہ مولا علی کا قول بھی ہے، کہ اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. اور مولا علی کہتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز گم ہو جاتی ہے تو اسے تلاش کرنے چلا جاتا ہے انسان، اپنے آپ کو گم کیے ہوئے ہے اور اپنے آپ کو تلاش نہیں کرتا. تو ان کا، ہمارے مولا کا قول ہے، اور صرف ہمارے مولا نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بھی ہمارے برادران اہل سنت کے مولانا جناب طارق جمیل صاحب کا کلپ آپ دیکھ بھی لیں گے. پوری اسپیچ بھی یوٹیوب پہ بھی موجود ہے. ویسے بھی کہ آپ نے اس میں فرمایا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. غدیر خم پہ حجت الوداع کے بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ حاکم، مولا کا مطلب سرپرست. تو یہ حدیث صحیح. تو اس میں لفظ کہے ہیں کہ میں مجمع میں چہروں کو پریشان دیکھ رہا ہوں. ہاں یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا فعلی مولا. انہوں نے فہذا والی روایت کو نہیں لیا، من کنت مولا فہذا علی مولا کے بجائے من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو مولا کے معنوں پہ بحث کی جاتی ہے نا. یہ اب میرے جملے ہیں مولا کے. تو اصل میں تو اس ٹکڑے پہ بات کرنی چاہیے، جس کا میں مولا. جو مولا کے معنی دوست کے لے نا، تو جس کا میں دوست اس کا یہ علی دوست. معاذ اللہ، ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہوں، اور رسول اللہ جو محمد ہیں وہ تو اللہ کے حبیب ہوں. امتی کو اتنی جرت کرنا بنتی ہے کہ وہ رسول اللہ کے دوست ہونے کی کا دعویٰ کرے. تو اصل میں تو اس ٹکڑے پہ ہی بحث کیجئے کہ من کنت مولا، جس کا میں دوست، نہ جس کا میں حاکم، جس کا. شروع میں آپ نے کہا ہے الست اولا بکم من انفسکم، اے میرے صحابیوں کیا میں تمہارے نفوس پہ اولا نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ پہ فدا ہو جائیں، آپ ہمارے نفس پہ اولا ہیں. ہمیں اپنی جان پہ اختیار نہیں ہے، آپ کو ہماری جان پہ اختیار ہے. اس وقت علی کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے اٹھا کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. توجہ ہے سامعین میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو مولانا طارق جمیل صاحب دامت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں مجمع میں پریشانی دیکھ رہا ہوں. آپ خاموش ہیں. یعنی تو 1400 برس کے بعد مجمع کی پریشانی کا یہ عالم ہو، تو جس وقت رسول اللہ نے اعلان ولایت کیا ہوگا تو اس مجمع کی پریشانی کا کیا عالم ہوا ہوگا. توجہ فرمائیں گے میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ امت کو بھول جانے کی عادت
اور یاد نہ رکھنے کی عادت. پیغمبر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ہدایت کے نشانات آپ نے. تو میں صرف ایک بات پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے امت نے گریڈنگ کر دی کہ فلاں بزرگ اس نمبر پہ، ہم اپنی گریڈنگ میں لگے ہوئے ہیں کہ خلیفت ہو بلا فصل، ہم اذان میں ہر اپنی کوشش سب کر رہے ہیں. توجہ ہے. لیکن میں تو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ اور جانا چاہتا ہوں اور عقل کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں. یہ ہم کو عادت بن گئی کہ ہم تقسیم ہو کر بات کرنا چاہتے ہیں. مولا علی نے کہا کہ ہم نے جب مولا مانا نا، مولا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اختیار علی کے سپرد کر دیے. ہم محمد رسول اللہ کی بات علی اللہ جو ہے جو پڑھتے ہیں نا، وہ علی کو نہ بڑھانے کے لیے پڑھتے ہیں نہ کچھ. ہم محمد رسول اللہ کے بعد علی اللہ اس لیے پڑھتے ہیں. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ ہم علی اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے. ہم رسول اللہ کے دامن کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رہنے کے لیے علی اللہ پڑھتے ہیں. یعنی ہم ڈیپینڈیبل سورس رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی جو خطبہ سنتے ہوئے چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، ان میں علی تو متفق ہے نا، تو علی کے دامن سے اس لیے وابستہ ہیں. کوئی علی اللہ کا شعور میں جانے کے لیے نہیں. علی اللہ کے ولی ہیں، نہ کسی سنی کو انکار ہے نہ کسی شیعہ کو انکار ہے. ایک جگہ بڑا مناظرہ ہو رہا تھا، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل دیوبندی وہاں پہنچ گئے اور وہ کہ علی اللہ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا تم چھوڑو، علی اللہ کا ترجمہ تو بتاؤ. انہوں نے کہا علی اللہ کے ولی ہیں. انہوں نے کہا علی اللہ کے ولی نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہیں. تو پھر بحث کس پہ کر رہے ہو؟ علی تو اللہ کے ولی ہیں. تو محض تقسیم ہونے کی غرض سے بات نہیں کرنی چاہیے. انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، اور حق بات جو ہے مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان سے دانستہ یا نادانستہ، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، جانے ہوئے یا بے جانے ہوئے زبان سے نکل جاتی ہے. بس یہی میں عرض کرنا اب یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ پڑھنا چاہ رہا تھا جس کی اتنی تمہید ہوئی. توجہ فرمائی آپ نے کہ ہم تقسیم ہو کر بات کرتے ہیں، لیکن حق بات بزرگوں کی زبان پہ آ جاتی ہے. اور ہم نے گریڈنگ قائم کر دی اور اس سے ہم کو بحث نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے جنہیں بزرگ مانا پھر ان سے لیا بھی اتنا نہیں ہے کہ جو لینے کا حق تھا. آپ حیران ہوں گے کہ امت کے جو سب سے بڑے بزرگ مسلمانوں نے مانے ہیں ان سے کل مرویات 142 اور جناب ابو ہریرہ سے 5,500 سے بھی زیادہ مرویات ہیں. تو بہت کم مواد موجود ہے ان کے. اور میں نے کیا عرض کیا جو تمہید میں اور کافی پھیلا کر کہ ما ورد فی حق احد من الصحابہ، کسی صحابی کے بارے میں فضائل کی اتنی کثرت کے ساتھ صحیح سند روایتیں موجود نہیں ہیں جتنی علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہیں. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول اقوال خطبات وہ تو موجود ہیں. اگر آپ فراموش نہیں کیجیے گا تو میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو جو قلیل امت نے لیا بھی ہے نا، اس میں بھی حق بات ان کی زبان سے نکلی ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہم کسی کی بزرگی کو چیلنج نہیں کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کہا کیا ہے اور ان کی زبان رکی نہیں ہے. تو خلیفہ اول مسلمین، اب مسلمان ان کے کہے کو تو انکار نہیں کر سکتے.
142 مرویات ہیں، میں اس میں سے 2 کو صرف عرض کرتا ہوں، اور دامن میں وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں سمیٹ رہا ہوں۔ ایک آپ کا کلام ہے، ریاض النظرہ میں بھی ہے اور بھی کتابوں میں، کہ ام المومنین جو ہے نا، وہ انہوں نے محسوس فرمایا کہ آپ میرے پدر بزرگوار برابر علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں، برابر دیکھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کیوں علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا سمعت برسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یقین مانیے کوئی اسلام میں کوئی شخصیت ہے ہی نہیں کہ جس کا ذکر عبادت ہو، جس کی محبت عبادت ہو، جس کے چہرے کو نظر، یعنی اتنی ڈسٹنگوش پرسنالٹی ہے علی کہ، اور اس کے راوی خلیفہ اول مسلمین ہیں۔ میں نے کہا نا کہ حق زبان پہ آ جاتا ہے، اور دوسری آپ کے مروی حدیث یہ صواحق محرقہ میں ہے۔ ابھی میں نے صواحق محرقہ کا تعارف آپ کے سامنے تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے اپنے ان دونوں کانوں سے سنا، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کہ پل صراط سے کوئی نہیں گزرے گا، الا من كتب له علی الجواز، مگر یہ کہ جس کے پاس علی کا لکھا ہوا پروانہ ہو۔ اب یہ دیکھیے اخلاص کا اور کمال صدق ہے اس منزل بیان میں، کہ آپ نے برملا اس کا اظہار اس حدیث کو نقل نہیں کیا ہے، یہ اعلان بھی کیا ہے کہ میں راوی حدیث بھی نہیں گزر سکتا۔ الا من كتب له لا يجوز احد الصراط، احد کے لفظ کے معنی تو آپ جانتے ہیں نا، کہ وہاں وحدت سے بھی آگے کی منزل ہے کہ کوئی ایک بھی پل صراط سے نہیں گزر سکتا۔ کہتے ہیں سمعت، میں نے خود سنا، ان دونوں کانوں سے سنا، رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی پل صراط سے نہیں گزر سکتا مگر یہ کہ علی کا لکھا ہوا پروانہ جب تک اس کے پاس نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ متکلم کلام میں شامل نہیں ہوتا، رسول اللہ خود شامل نہیں ہیں اس میں۔ یعنی رسول اللہ نے جو فرمایا نا، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے بابا ان کے بھی سردار ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا تمام زنان عالم کی عورتوں کی سردار ہیں، تو یہ سرداری بانٹنے والا رسول یہ متکلم ہے، متکلم کلام میں شامل نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا نا علی کی ایک ضربت ثقلین کی، 2 جہانوں کہ اولین آخرین سب کی عبادت سے افضل ہے، اس میں اپنے رسول اللہ خود ایگزمپٹ ہیں، متکلم کلام میں شامل نہیں ہوتا۔ تو یہ جو راوی حدیث ہیں حضرت ابوبکر، یہ فرما رہے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ لا یجوز احد الصراط، کہ کوئی پل صراط سے نہیں گزر سکتا جب تک علی کا، یعنی میں بھی نہیں گزر سکتا، مجھے بھی ضرورت ہے علی۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم باتیں کرتے ہیں تقسیم ہونے کے لحاظ سے، تقسیم ہو کر باتیں کرتے ہیں، لیکن بزرگوں نے تقسیم ہوئے بغیر کلمات حق کو زبان سے ادا کیا ہے، اور ہمیں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم جڑ کر رہیں، مل جل کر رہیں، اور اس کے وزن کو محسوس کریں۔ اب یہ دیکھیں خلیفہ دویم مسلمین، ان کا کتنا مشہور جملہ ہے، کسی نے انکار نہیں کیا ہے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو ہر قضایا میں، فیصلوں میں آپ علی سے رجوع کرتے تھے، اور جو علی کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ بدل دیتی ہے، سیشن جج کا فیصلہ ہائی کورٹ بدل دیتا ہے۔ علی کو چاہے آپ کے پاس مسند یا تخت حکومت نہیں تھا، لیکن علی کا فیصلہ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا تھا، کوئی چینج نہیں کرتا تھا۔ اور ایسے متعدد مواقع آئے ہیں
کہ جس میں کہنا پڑا حاکم کو کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. توجہ ہے، یعنی تقسیم ہوئے بغیر آپ نے جو کلمہ کہنا حق ہے اور چاہیے تو انہوں نے کہا ہے. تو بس میرے دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان لکھتے ہیں کہ یہ بزرگ باہم شیر و شکر تھے، باہم دوستانہ تھا، محبت تھی. ہم کب کہتے ہیں کہ وہ لڑتے تھے؟ لڑائی اسلام میں اصلاً مطلوب ہی نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، جو ہے لڑنا تو مطلوب ہی نہیں ہے، اور باہم اسلام دوستی اور ہم آہنگی کا درس دیتا ہے. تو لیکن ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ پالیسی سٹیٹمنٹس عرض کر رہا ہوں میں، توجہ ذرا میری جانب مبذول رہے، کہ کیا کہا کہ کوئی پولیس راستے نہیں گزر سکتا جب تک علی کا لکھا ہوا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. یہ کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. توجہ ہے. تو کہ باہم شیر و شکر اور باہم بہت دوستانہ تھا. میں بس یہی عرض کر رہا ہوں کہ اور جو میں روزانہ جس آیت پہ آپ کے سامنے کہ پیغمبر خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور مجمع چھوڑ کر چلا گیا اور 12 افراد رہ گئے یا 8، باقی تمام مجمع، اور ان میں سے علی موجود ہیں، اور باقی محرمہ اور آفتاب و مہتاب اور بزرگ ان کے نام نہیں ملتے ہیں، تو علی کا نام ملنا. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ باہم شیر و شکر. ایک چیز بس یاد رکھنا کہ ایک اصول ہے کہ جب کمال بڑھتا ہے میرے نوجوانوں، جب کمال بڑھتا ہے تو تعصب گھٹتا ہے. کمال ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے تعصب کے. کمال بڑھے گا تو انورس پروپورشنل ہے، ڈائریکٹلی نہیں، انورس. تو وہ اگر کمال بڑھے گا تعصب گھٹے گا. جتنا با کمال انسان ہوگا اتنا اس میں تعصب نہیں رہے گا. اگر ایک ہندو ڈاکٹر ہے تو اگر با کمال ڈاکٹر ہے تو وہ مسلمان مریض کو مسلمان سمجھ کر تعصب میں زہر کا ٹیکا نہیں لگائے گا. اس کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کا اسی طرح علاج کرے جیسے ہندو کا علاج کرتا ہے. با کمال جتنا کمال جس کا ہوگا وہ اسی طرح. وکیل، آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ والے پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگانا پسند نہیں کرتے ہیں، اور کبھی آپ نون لیگ کے گھر پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا نہیں دیکھیں گے. لیکن آپ شریف برادران کو اعتزاز حسن سے وکالت کے لیے رجوع کرتے ہوئے دیکھیں گے. انہیں معلوم ہے کہ یہاں تعصب نہیں ہے، یعنی کمال کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان جو با کمال ہوگا تو تعصب نہیں ہوگا. اس میں مذہب، فرقہ اور دین نہیں دیکھا جاتا ہے. اصل چیز دیکھی جاتی ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ خالص ہے یا نہیں. الا للہ الدین الخالص، اللہ دین خالص چاہتا ہے. آپ کو میں صاحب بتاؤں، ہم جو ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں لگائیں گے اگر نون لیگ کے ہیں، پیپلز پارٹی کا جھنڈا نہیں لگائیں گے اگر نون لیگ کے ہیں، یا اس کے بالعکس. تو حسین کا علم جو ہے وہ اچھا کیوں نون لیگ کا جھنڈا نہیں لگائیں گے اگر پیپلز پارٹی کے ہیں؟ کہ ہمیں نواز شریف پسند نہیں ہے. اصل میں جھنڈے کی کوئی بات نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کا جھنڈا کیوں نہیں لگائیں گے؟ ہمیں عمران خان پسند نہیں ہے، ہمیں جھنڈے کی بات نہیں ہے. ارے علم تو حسین سے منسوب ہے، علم تو حسین سے منسوب ہے. یہ کہ انگریزوں کے زمانے کی بات ہے کہ انگریز گورنر کے پاس مقدمہ آیا کہ وہ گھوڑا نکالنا چاہتے ہیں
نکلنے نہیں دیں گے. وہ گھوڑے کا ہی زمانہ تھا. وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے اس نے پورے محلے کا چکر لگایا, اور چکر لگا کے واپس آ گیا. اس نے کہا میں تو گھوڑے پہ سوار ہو کر گیا ہوں, کسی نے میرے گھوڑے کا پر اعتراض نہیں کیا, مجھے پتہ چل گیا ہے تمہیں گھوڑے سے کوئی تعصب نہیں ہے, تمہیں جس کا گھوڑا ہے تمہیں وہ پسند نہیں ہے. تو یہ جھنڈے سے, علم سے, اصل میں اگر انسان دیکھے تعزیہ بھی ماڈل ہے, زلزلہ بھی ماڈل ہے, علم بھی ایک نشان ہے. تو منسوب کن ہستی جن کے لیے کائنات بنی ان سے منسوب ہے. تو میرے عزیزو, کمال بڑھے گا تو تعصب گھٹے گا. تو علی وہ با کمال ہستی ہے کردگار کی کہ وہ سیاسی اختلاف دیکھ کر مشورے نہیں دیکھتا, وہ اسلام کی طلب دیکھ کر اور اسلام کا مفاد دیکھ کر ہلاکت سے بچاتا ہے. علی جو ہے وہ با کمال ہستی ہے. رسول کے بعد ایسے نہیں مولا بنایا. رسول نے علی کو جو مولا ڈکلیئر کیا ہے نا, ایسے نہیں. مولا ہونا قبلہ آسان نہیں ہے. اللہ مولا ہے یا رسول مولا ہے یا علی مولا ہے. جو کائنات میں اللہ کی طرح بیہیو کر سکے اسے مولا کہتے ہیں. یہ پہلی مجلس میں نے عرض کیا نا کہ رسول اللہ کو شریعت بدلنے کا اختیار نہیں ہے, قرآن بدلنے کا اختیار نہیں ہے. یہ امور تشریعی ہیں, شرع, دین بدلنے کا اختیار نہیں. لیکن تکوین یعنی تقدیر سے ریلیٹڈ امور اور زندگی موت, رزق کا بٹنا, اولاد, پھلوں کا لگنا, یہ تکوین میں اختیار ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر. تو قرآن تو نازل ہو چکا, یہ فرشتے بادشاہی مسجد پہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں. کوئی ہے نا ولی امر جس پہ یہ فرشتے تقدیر کے امور لے کر نازل ہوتے ہیں. اور ہم زیارت میں کہتے ہیں اے حسین ارادت الرب فی مقادیر امورہ تحبط الیکم. اہل بیت تمہاری شان کا کیا کہنا, اللہ کا ارادہ تم پہ ہی تو نازل ہوتا ہے. اب درختوں کو پھل لگتے ہیں تو تمہاری وجہ سے, اب بارش برستی ہے تو تمہاری وجہ سے, رزق بڑھتا ہے تو تمہاری وجہ سے. تو یہ امور تکوین میں مولا ہیں علی. اور جو اللہ کی طرح, اللہ اپنی ولایت کسی کو نہیں دیتا. ارے ہم اپنی سٹیمپ نہیں دیتے. آپ آیت اللہ سیستانی سے ملیے تو وہ اپنے یہاں حمائل کی ہوتی ہے مہر, کوئی غلط جگہ سٹیمپ نہ کرتے. تو کائنات میں کوئی اللہ کی طرح اللہ, ہم کسی کو مستند نہیں بناتے, کسی کے سائن نہیں کرتے پیپر, اور اللہ اپنے اختیارات کن دے دے, کن فیکون کے اختیارات دیتے. تو میرے عزیزو وہ ہے ہستی علی. میں نے کہا نا کہ خطبہ آپ سنتے ہوئے رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور بس رہ گئے ان میں کامن نام علی ہے. تو ہم دین علی ہی سے کیوں نہ لے, وارثان دین. موضوع ہمارا کیا ہے, طالبان دین, طلبگاران دین, طلاب دین اور وارثان دین. تو طالبان ورسز وارثان بات کر رہا ہوں. تو میرے عزیزوں, میرے دوستو, میں نے عرض کیا کہ ہم تقسیم ہو کر بات کرتے ہیں, لیکن بزرگ جو ہے بغیر تقسیم ہوئے بات کر دیتے تھے اور ان کے منہ سے نکل جاتی تھی, کہہ دیتے تھے. کیا کہنا ان کا کہ جنہوں نے علی کی شان میں اس حدیث کو لکھا, نقل کیا اور بیان کیا. اور لیکن میں جو روک کر بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کو رسول اللہ نے مولا بنایا تو انہوں نے بھی تو کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہوگا. ٹھیک ہے, بس یہ میں کنسنٹریٹ اس نقطے پہ کر رہا ہوں. اگر آپ نے اس کو جذب کر لیا تو میری محنت جو ہے نا مجھے وصول ہو جائے گی. دیکھیے, کہنے والے نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, جب پروانہ ہے علی کے بغیر پولیس رات سے نہیں گزر سکتا, علی جو نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. علی نے کیا کہا, باہم شیر و شکر دوستانہ تعلقات مل رہے ہیں, توجہ ہے. تو بس ایک چیز ہے جسے امت نہ بھلا سکتی ہے, نہ بھول سکتی ہے, نہ مٹا سکتی ہے, نہ کتابیں دریا برد کر سکتی ہے, وہ ہے کہ
مجلس شورا میں علی کا پیش ہونا. مجلس شورا میں ابھی دیکھیے پہلی خلافت تو ایک جگہ الیکشن ہو گیا، سو کالڈ ہو گیا نا، اور اس کے بعد جو دوسری خلافت میں انہوں نے نومینیٹ کر دیا، پہلے نے دوسرے کو نومینیٹ کر دیا. حالانکہ رسول اللہ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ نومینیٹ نہیں کر سکتے، وہ تو خود الیکشن کرو نا، لیکن انہوں نے نومینیٹ کر دیا. اٹس اوکے، ٹھیک ہے. لیکن اب جب ان کو زخمی کر دیا گیا اور اب ان سے دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو ام المومنین بھی بار بار پیغام بھجوا رہی ہیں کہ آپ اپنے بات کے لیے کچھ فیصلہ کر دیجئے، امت بے مہار نہیں چھوڑی جا سکتی. اپنے بعد خلیفہ کوئی چرواہا بھی ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ریوڑ کے لیے ایک رکھوالا ہوتا ہے، تو آپ کر دی. تو اب ظاہر ہے وہ مدبر ہیں امت کے اور بزرگ امت ہیں، تو انہوں نے کیا اس سولوشن دیا، متفق علیہ ہے، نصاب میں بھی، ہمارے کتابوں میں بھی، ہر جگہ مجلس شورا 6 بندوں کی قائم کر دی. ون آف دیم واز علی، ٹھیک ہے. تو 6 بزرگ، تو وہ مجلس شورا میں ووٹنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے آپس میں، تو اسے ڈیٹیلڈ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے کہ میں اس پنہائی میں جاؤں. یعنی یہ کہا اپوائنٹ کیا ایک شخص کو کہ 6 بندے بیٹھ جائیں گے خیمے میں سے، اگر یہ فیصلہ نہ کر کے اٹھیں ان کو سب کو قتل کر دیا جائے. حالانکہ یہ شرعی حکم ہے یا نہیں، یہ استدلالی فقہ میں ہم بحث کریں تو ہم اس پہ اپنے بتائیں کہ یہ کیا ہے. اور پھر یہ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اگر بالکل ٹائپ ہو جائے، 50-50% ووٹنگ ہو جائے، تو جدھر ہمارے بہنوئی، وہ بہنوئی تھے، یہ نہیں کہا کہ نام لیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ووٹ ہو تو دین. اور پھر ہوا وہی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف پہ بات ٹھہر گئی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، یہ تاریخ کا وہ جملہ ہے کہ جو مٹ نہیں سکتا ہے، انہوں نے ان کی جانب بھی اور علی کی جانب بھی شرط رکھی کہ میں یہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ قرآن و سنت و سیرت شیخین پہ عمل کریں گے تو میں آپ کو ووٹ دیتا ہوں اور آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کرتا ہوں. تو انہوں نے قبول کیا. حضرت علی نے کہا کہ میں قرآن و سنت کو قبول کرتا ہوں، سیرت شیخین سے انکار کرتا ہوں. دیکھیے یہ کوئی علی نے اختلافی بات نہیں کی ہے، نہ کنڈمنیشن ہے. یہ علی کو جو سمجھ میں آیا وہ آپ نے بیان کیا. علی نے کیا کہا کہ میں سیرت شیخین کو قبول نہیں کرتا ہوں، 2 ٹوک لفظ، اور یہ 7 جملے کہے ہیں کہ میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کروں گا، سیرت شیخین کا اضافی شرط کو قبول نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سیرت قرآن و سنت کے مطابق ہے تو قرآن و سنت کے بیان میں آ گئی، اور اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق سیرت نہیں ہے تو میں قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے اس کو کیسے قبول کروں؟ بھئی ایک سمجھ، علی کو جو سمجھ میں آیا، تو یہ پہلے تقسیم ہو کر بات نہیں، یہ علی نے تقسیم ہو کر سوچ کر بات نہیں کی. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جو انہوں نے کہا سوچ کر نہیں کہا، عبادت سمجھ کر علی کو دیکھا، اور علی کا پروانے کا اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر روایت کو نقل کیا، اور انہوں نے اقرار کیا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو کوئی عربی دانی میں نہیں کہا کہ لولا، ایک عربی گرامر میں لولا جہاں آئے نا تو اس کے کچھ ریزلٹس ہوتے ہیں. تو لولا علی اللہ ہلاک عمر، کوئی انہوں نے عربک لٹریچر کی خدمت میں نہیں کہا، انہوں نے ان کے وجود نے محسوس کیا کہ علی نہ ہوتے تو میں گیا تھا، میں ہلاک ہو جاتا، میں غلط فیصلہ کر دیتا. مطلب یہ ہے کہ مجھ سے غلط فیصلہ ہو جاتا، شکر ہے کہ علی تھے.
تو اب علی نے جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے نا، جو رہتی دنیا تک، اور جس طرح پیغمبر کے مقصد بعثت کو میں نے ابتدائی مجلس میں کہا کہ لتبین للناس، تو بین ہدایت کے واضح نشانات قائم کر دینا، اور تذکیر امت نسیان کا شکار ہو جاتی ہے، ریپیٹڈلی بیان کرنا، تو پیغمبر نے جس طرح بار بار فضائل کو بیان کیا اور ہدایت کے واضح نشانات کو بیان کیا، اور جس طرح توریت انجیل میں بھی آثار ہیں، تو اتنا لڑائی جھگڑے اختلاف قتل و غارت کے باوجود علی کے فضائل نہیں چھپ سکے، تو علی کی پالیسی سٹیٹمنٹ بھی نہیں چھپ سکی۔ علی کی اس پالیسی سٹیٹمنٹ کو ہر مورخ، ہر محدث لکھنے پہ مجبور ہے کہ وہ کتابوں میں لکھتا ہے کہ یہ علی نے وربلی کہا، اور اس مجمع نے اس کو سن کر ان کو حق حکومت دے دیا، لیکن علی کا بیان ریکارڈ ہو گیا کہ میری سمجھ میں یہ آئی ہے کہ سیرت اگر قرآن کے مطابق ہے تو اس سے الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، سیرت شیخین کو الگ سے۔ یہ بالکل آپ کو میں عرض کروں، حضرت اویس قرنی صحابی نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں تابعی ہیں، وہ پیغمبر کی زیارت کے لیے آئے تھے، ماں نے اجازت نہیں دی تھی اور بیمار تھیں، عیسائی تھیں، مسلمان نہیں تھیں، لیکن پیغمبر کی تعلیم جس نے جذب کی ہوئی ہو تو وہ ماں کی خدمت کرتے بہت بےتاب ہوئے، تو آپ نے ماں نے کہا کہ ایک شبان اگر مل جائیں تو ایک شبانہ روز سے زیادہ قیام نہ کرنا، اور اگر نہ ملیں تو سواری سے نہ اترنا۔ تو وہاں گئے ہیں تو پیغمبر کہیں گئے ہوئے تھے، تو جا کر کہا کہ اے مقام محمد میرا سلام قبول کر۔ اصحاب کہتے ہیں کہ جس جگہ رسول اللہ کی مسند تھی وہاں سے ایک نور خیرہ ہوا اور روشن ہوا، اور جب پیغمبر آئے ہیں اور یہ چلے گئے ہیں تو کہا کیا کوئی آیا تھا؟ کہاں ایک کرن کی طرف سے ایک اجٹ سا شخص آیا تھا، دیہاتی سا، کہ وہ آیا بھی اور اپنا نور یہاں چھوڑ گیا۔ تو زیارت نہیں کر سکے ہیں ویسے کرنی، لیکن تابعی عشق رسول میں ڈوبے ہوئے جنہوں نے اپنے دان شہید کیے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے شہید ہوئے ہیں۔ تو جس طرح علی کی سٹیٹمنٹ ہے کہ قرآن و سنت، ٹھیک نا، تو ان کی بھی جو علی اور علی والوں کی سٹیٹمنٹ یہی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، کوئی اختلافی بات نہیں ہے، سٹیٹمنٹ جس کو جو سمجھ آئی بھائی اس میں۔ تو ان کے پاس آئے ہیں بزرگ اور آ کر کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اب پیغمبر جن کی شان اتنی، اپنے تابعی کی اتنی شان بیان کر چکے ہوں، تو یہ گئے ہیں اور جا کر تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں اسٹریٹ فارورڈ ہونا، حاکم کو کہنا کہ میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ ان کا کیوں؟ کہتے میں ہر نماز میں کل مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یعنی بات جن کو امت امیر المومنین کہہ رہی ہے ان سے ان کا بس فرق یہ ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں، شیعی سوچ میں ہم امیر المومنین فقط اس کو مانتے ہیں کہ جسے رسول کی زندگی میں امیر المومنین کہا گیا۔ غدیر خم میں اعلان ولایت کے بعد امیر المومنین کہہ کر رسول اللہ نے بیعت کروائی ہے، تو حضرت عمر نے اس وقت کہا ہے کہ بخن بخن لگا، اے علی آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، آج سے آپ میری بھی اور مومنین کے بھی مولا ہو گئے، امیر المومنین ہو گئے۔ تو وہ جو ہے انہوں نے کہا میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گا، یعنی مقصد کیا ہے، اسپیسیفکلی دعا نہیں کروں گا، نام لے کے نہیں کروں گا، مطلب آپ ویسے کرنے کے خلوص کو تو نہیں نا ٹھکرا سکتے۔ ان کا کیوں دعا نہیں کریں گے؟
ان کا میں نماز میں اور دعاؤں میں تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتا ہوں. اگر آپ مومن ہوئے تو اس میں ذکر ہو گیا، اور اگر آپ نہیں ہیں تو میں اپنی دعا ضائع کیوں کروں. یعنی سادگی. اور اس زمانے میں کوئی تلواریں لیے نہیں پھرتے تھے لوگ. یعنی اگر کوئی کسی کے پاس تخت ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا. یعنی اس مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے دعا ہو گئی. توجہ فرما رہے ہیں. یا ویسے کرنی جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں، اور جنگ صفین میں آپ جانتے ہیں کہ علی کے لشکر پہ پانی بند کیا گیا ہے، اور یقین علی پہ یقین کا عالم کہ جب پانی بند کیا ہے امیر شام نے تو انہوں نے کہا کہ لشکر کے سرداروں نے کہ آپ پانی بند کر رہے ہیں، اگر علی کا گھاٹ پہ قبضہ ہو گیا تو علی نے اگر پانی ہم پہ بند کر دیا تو امیر شام کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر علی کا قبضہ ہو گیا مجھے یقین ہے علی پانی بند نہیں کریں. یعنی جو خدا کی طرح بیہیو کرے، علی کو معمولی ہستی نہیں ہے، دشمن کو بھی یقین ہے کہ پانی یہ بند نہیں کریں. یہ امت میرے عزیزو، کل بھی یہی عرض کیا، آج بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ امت احسان فراموش امت ہے. یہ امت بھول جانے والی امت ہے. یعنی جنہوں نے پانی ابھی پلایا ہے، بھئی ہور کنورٹ ہوا تھا، وہ 1000 کی پورا اس کے لشکر تو کنورٹ نہیں ہوا تھا. چند اشخاص کنورٹ ہو کر حسین کے ساتھ شامل ہوئے تھے، جنہیں حسین نے ابھی 2 روز پہلے پانی پلایا ہے، اور وہ حسین پہ پانی بند کر رہے ہیں. اور کوئی انسانیت کی بات نہیں ہے. آپ یقین مانیے ہم کہنے کو مصائب پڑھتے ہیں، اب مذاق اڑانے سے پہلے سوچیں کہ کس کا گھر لٹ گیا، کس کا گھر اجڑ گیا. کسی دانشور نے کہا ہے کہ دیکھو یہ محرم آتا ہے ہم روتے ہیں، دیکھو اگر رسول کا گھر اجڑا ہے نا، اگر یہ ہنسنے کی بات ہے تو آؤ مل کر ہنستے ہیں، اگر یہ رونے کی بات ہے تو آؤ مل کر روتے ہیں. انسان غور کرے، اگر کوئی آسان بات نہیں ہے. آپ دیکھیے کربلا میں بعد حسین نبی زادیاں علی زادیاں تھی نا، ان کی مصیبت جن کا وارث رہا ایک بیمار سید سجاد، شام غریبہ اسے ہی کہتے ہیں نا. تو یہ مسلمان امت کیسی امت ہے کہ کوئی کسی فرقے کا ہو، لفظ شام غریبہ سن کر لرز جانا چاہیے. اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ قیامت کی رات، اور اور لاشیں بکھرے ہوئے، اور وہ کریم گھرانہ جو دشمن کو بھی پانی پلائے، علی جو اپنے قاتل کو بھی شربت پلائے. 11 محرم کو عزیزو یہ لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزارا گیا ہے نا. اگر میں عرض کر سکوں تو میں ایک لفظ عرض کرتا ہوں، یہ جو پیاس ہے نا، پیاس، یہ اہل بیت کے دل کا داغ ہے. حسین کی پیاس معمولی بات نہیں. میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ امام حسین پہ پیاس کا یہ عالم تھا کہ آسمان اور زمین آپ کے سامنے دھوئیں کی مانند ہو رہے تھے، اور یہ بچے اور بیویاں سمجھ رہی تھیں کہ کیا عالم ہے حسین کا. جب ذوالجناح آیا ہے خیمے میں تو 4 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے. آپ غور تو کیجئے، بچی نے
جب زلجنا کی باغیں کٹی ہوئی اور خون میں ڈوبا ہوا تیروں سے جب آ کے تو بیبیوں نے گھیر لیا زلجنا کو، لیکن سکینہ نے بڑھ کر زلجنا کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا ہے، اے میرے بابا کے زلجنا بس اتنا بتا دے، حل سقی ابی او عطشانہ، کیا میرے باپ کو پانی پلا کر ذبح کیا گیا یا پیاسا ذبح کرتا؟ اہل عزا یہ کہا زلجنا سے پوچھا ہے نا، اور جب 11 محرم کو مقتل سے گزری ہے تو بی بی سکینہ کہتی ہیں کہ کٹی ہوئی میرے بابا کی گردن سے آواز آ رہی تھی، شیعتی ما ان شربتم ما ادبن فذکرونی، اے میرے شیعو، اے میرے ماننے والو، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، او سمعتم بغریب و شہید فاندبونی، اور کسی کے عالم غربت میں مر جانے کا تذکرہ سننا تو میری مصیبت پر ندبہ کرنا، لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی، کاش تم سب کے سب یوم عاشورہ اکٹھے ہو کر کربلا میں ہوتے، تنظرونی مجھے دیکھتے، کیف استسقی لطفلی فابا ان یرحمونی، میں کس طرح اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور مجھے پانی نہیں دیا جا رہا تھا۔ اہل عزا جسے مانگنے کی عادت نہ ہو، یہ داغ ہے اہل بیت کے دل پہ، پیاس۔ تو بی بی سکینہ نے جب شمر گرفتار کرنے آیا ہے تو اس وقت کہا ہے، وہ رسیاں بندھوائی ہیں، اس نے بی بی زینب کو رسیاں دے دی تھی اور اس نے بندھوائی، آخر میں سکینہ کو گرفتار کرنے خود آیا ہے، تو یہ سکینہ پیچھے ہٹتی چلی گئی اور کہا مجھے گرفتار نہ کر، مجھے گرفتار نہ کر۔ تو اس نے شمر نے کہا کہ تو گرفتار ہونا کیوں نہیں چاہتی، کہ تو مجھے میرے باپ کی لاش پہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا تو اس جنگل میں رہ کے کیا کرے گی؟ کہا میں اس جنگل میں رہ کر 3 کام کروں گی، جب یہ قافلہ چلا جائے گا میں اپنی ننھی مٹھیوں میں پانی بھر کر لاؤں گی، اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ ڈالوں گی، ہائے میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا، میں جنگل سے پتے توڑ کر لاؤں گی، اپنے بابا کے لاشے پر پتوں کا کفن پہناؤں گی، اور تیسرا کام میں راستے میں بیٹھ جاؤں گی، کبھی تو ظاہروں کا کوئی قافلہ آئے گا، میں کہوں گی مات الغریب الصلاۃ الصلاۃ، ایک مسافر مر گیا ہے غربت میں، ایک مسافر مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھتے جاؤ۔ میرے محترم سامعین، آپ یقین مانیے بچی کو احساس ہے کہ میرا باپ پیاسا ذبح کیا گیا، میں پتوں کا کفن پہناؤں گی، پتوں، آپ کربلا جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ زائرین قبر حسین سے اپنے کفن مچ کر کے لا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے ہم کہتے ہیں کربلا کا کفن، کربلا کا کفن۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی شام مرنے کا کفن نہیں کہتا ہے، کوئی نجف کا کفن نہیں کہتا ہے، کوئی کاظمین کا کفن نہیں کہتا ہے، کربلا کا کفن کیوں کہتے ہیں؟ عزیزو وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی حجتیں ہیں ان کے بدن اور زمین کے درمیان کفن ہے، یہ فقط فاطمہ کا غریب ہے کہ جس کے بدن اور زمین کے درمیان کفن نہیں ہے۔ زائرین کفن مچ کر رہے ہوتے ہیں، اے کائنات کو کفن بانٹنے والے حسین، عزادارو جب چہلم کے دن زینب کربلا سے گزری ہے، بس اسی جملے کو ختم کر دوں گا، جب کربلا سے گزری ہے تو یہ جملہ کہتی ہوئی گزری ہے، الا یا کربلا نودک جسمن بلا غسل ولا کفن دفین، اے کربلا میرے ماں جائے کا خیال رکھنا، میں تجھ میں وہ لاش سونپ کر جا رہی ہوں جس کو نہ غسل ملا نہ کفن ملا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، صبت نبی کا ماتم منشور زندگی
सिबते नबी का मातम मंशूर जिंदगी है सिबते नबी का मातम मंशूर जिंदगी है सिबते नबी का मातम सिबते नबी का मातम मंशूर जिंदगी है सिबते नबी का मातम मंशूर जिंदगी है मातम ही जिंदगी है मातम ही बंदगी है मातम ही जिंदगी है मातम ही बंदगी है सिबते नबी का मातम मंशूर जिंदगी है सिबते नबी का मातम दाग यतीमी देकर मुझको कहाँ गए हो दाग यतीमी देकर मुझको कहाँ गए हो मकतल में एक बच्ची बाबा को ढूंढती है मकतल में एक बच्ची बाबा को ढूंढती है सिबते नबी का मातम मंशूर जिंदगी है सिबते नबी का मातम बख्शिश की जिम्मेदारी उसकी बतूल पर है बख्शिश की जिम्मेदारी उसकी बतूल पर है शबीर बेवतन का जो शख्स मातमी है शबीर बेवतन का जो शख्स मातमी है सिबते नबी का मातम मंशूर जिंदगी है सिबते नबी का मातम नाम हुसैन को ना कोई मिटा सकेगा नाम हुसैन को ना कोई मिटा सकेगा घर बार को लुटा कर ज़ैनब ये कह रही है घर बार को लुटा कर ज़ैनब ये कह रही है सिबते नबी का मातम मंशूर जिंदगी है सिबते नबी का मातम लेके अमीर असगर हाथों पे शाह बोले लेके अमीर असगर हाथों पे शाह बोले या रब कबूल करना फिदिया ये आखिरी है या रब कबूल करना फिदिया ये आखिरी है सिबते नबी का मातम मंशूर जिंदगी है सिबते नबी का मातम सिबते नबी का मातम मंशूर जिंदगी है सिबते नबी का मातम मंशूर जिंदगी है मातम ही जिंदगी है मातम ही बंदगी है मातम ही जिंदगी है मातम ही बंदगी है सिबते नबी का मातम मंशूर जिंदगी है सिबते नबी का मातम या हुसैन या हुसैन